بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ بھلا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے بچے بھی ہوں، تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے، پس وہ جل جائے۔ اس طرح خدا تم سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے ریاکاری کے نقصانات پہلے بھی ہم نے پڑھے ہیں، اور اس آیت میں مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں۔ اب جس باغ میں زیادہ پھل ہوں گے تو اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہوگی۔ اب وہ شخص جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب اس حالت میں تیز اور ہوائیں چلتی ہیں اور اس کا سارا باغ جو ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ اب وہ نہ خود اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا ہے اور نہ اس کی اولاد اس قابل ہے، تو کیا ہوا؟ اس کا سب کچھ اس کا ویسٹ ہو گیا نا۔ تو یہی حال جو ہے قیامت کے دن ریاکاروں کا ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں تو بہت اچھے اعمال کیے ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہمیں بہت فائدہ ملے گا، بھرپور فائدہ ملے گا، لیکن ان کی نیت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ریاکاری ہوگی کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، دکھاوا ہوگا۔ ان کا اللہ کے لیے اعمال نہیں کیے ہوں گے، انہوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کیے ہوں گے، تو ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ اکارت چلے جائیں گے، جبکہ وہاں پہ نیکیوں کی اشد ضرورت ہوگی اور دوبارہ جو ہے اعمال خیر کرنے کی مہلت بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تمہارا بھی یہی حال ہو؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں اسی طرح آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ تاکہ ہم لوگ سوچیں، نصیحت پکڑیں۔ کتنی پیاری قرآن میں مثالوں سے چیزیں کو سمجھایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ ہم لوگ عبرت پکڑیں اور ہم لوگ خود سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 267۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اس میں سے خدا کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو اس کے لیے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو اور ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اچھا، اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے لوگ اپنی کھجوروں میں سے کثرت اور قلت کے موافق کھجوریں لے کر آتے تھے، کوئی ایک خوشہ، کوئی 2 خوشے لے کر آتا تھا اور اس کو مسجد میں لٹکا دیا کرتا تھا، اور اہل صفا کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا۔ اب ان میں سے جو کوئی آتا تو خوشے کے پاس آ کر اس کو عصا سے ضرب لگاتا اور اس میں سے تر اور خشک کھجوریں کھا لیتا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ جو تھے وہ مطلب جو ردی والے خوشے ہوتے تھے، جو ٹوٹے پھوٹے خوشے ہوتے تھے، وہ لے آتے تھے اور ان خوشوں کو بھی لٹکا دیا کرتے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اچھی کھجور لاتا تھا جو اس کے پاس موجود ہوتی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دیکھیں، صدقہ کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ دی جائے، ریاکاری جیسی بیماری سے بھی پاک ہو، اسی طرح اس آیت میں قبولیت صدقہ کے لیے ایک اور شرط بھی بیان کی جا رہی ہے کہ صدقہ میں دی جانے والی چیز جو ہے وہ عمدہ ہو، طیب ہو۔
اگر کوئی اپنے مال میں سے ردی اور نکمی چیز صدقے میں دے گا تو اور اچھی چیز کو اپنے پاس رکھے گا تو اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خراب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ حالانکہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اس حال میں ہو کہ تم ضرورت مند ہو اور تمہیں کوئی اس طرح کا مال دے، خراب مال دے، تو تم اسے خوشی سے کبھی قبول نہیں کرو گے۔ ہاں تم اس وجہ سے قبول کرو گے، آنکھیں بند کر کے جبراً قبول کر لو گے کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ تو جو چیز تم دوسروں کے اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو وہ تم دوسروں کو بھی مت دو۔ اب طیب چیزوں سے یہاں پہ ایک اور چیز ہی مراد آتی ہے کہ وہ مال جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ حرام مال سے اب جتنا بھی صدقہ کریں وہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر آگے آتا ہے مکسبتم یعنی کہ جو تم کچھ کماتے ہو اس میں سے تم دو۔ اب انسان کی کمائی کے 4 بڑے ذرائع ہیں: زراعت، صنعت، تجارت، ملازمت۔ اب کمائی جس ذریعے سے بھی ہوگی، اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے اور اس مال پر سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے ٹاپک جو ہے ہم انشاءاللہ آگے آئے گا تو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ آگے قرآن میں ڈیٹیل میں آئے گا تو ہم وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ پھر آگے آ جاتا ہے کہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، زمین سے کیا نکلتا ہے؟ فصل نکلتی ہے۔ عشر کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ، یعنی کہ جو عشر نکلتا ہے اس میں سے بھی تم نے فوراً سے مال دینا ہے۔ اچھا، قرآن میں یہ آتا ہے کہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل جو ہے اس کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ اس کو رکھ دو۔ اس طرح مال کا تو باقی مال کا تو کیا ہے نا کہ اس کو سال گزر جائے، لیکن فصل کا یہ ہے کہ جیسے ہی فصل اٹھاؤ تو اس کو عشر ادا کر دو، ٹھیک ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ اور بے حد خوبیوں والا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے آیت نمبر 268۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا کو شائست والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ تمہیں فکر کا ڈراوا دیتا ہے، یعنی انسان کے دل میں وہم اور وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے کہ اگر نیک کام میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اور فحشا یعنی بخل کی ترکیب دیتا ہے اور اس پر اکساتا رہتا ہے، اور بدکاری اور بے حیائی کے کاموں کے مال صرف کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، اور اس پر تمہیں کئی گنا اجر بھی ملے گا، اور تمہارا مال جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا بلکہ تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو اللہ تم پر اپنی مغفرت سے بھی سرفراز فرمائے گا اور تم پر اپنا فضل و کرم بھی کرے گا۔ جس طرح کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں بھی ارشاد ہوا ہے، کہہ دے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو بھی چیز خرچ کرتے ہو تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے، اور وہ سب رزق دینے والوں میں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ شیطان تمہارے دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ تم اگر مال دو گے تو تمہارا کم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم میری راہ میں دو گے تو میں تمہارے مال کو اور زیادہ کروں گا، تمہارے مال میں برکت ڈالوں گا۔ آج کا لیسن ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیسن کا ہم آغاز انشاءاللہ نیکسٹ آیت سے کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔